آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، به یاری خداوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، قرآن فہمی کے درس میں ہم اسم کی بحث میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، لیکن چند ایک کیا بلکہ دو ایک درسوں کے بعد اسم کی بحث ہماری تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تقریباً پورے کورس کی نصف کو تمام کرتے جا رہے ہیں، تمام کر رہے ہیں جلدی ایک دو دنوں میں کے اندر. تو باقی صرف نصف کورس رہے گا قرآن فہمی کا، جہاں تک نحو اور گرامر کا تعلق ہے. تو کل ہم نے جملے کو منفی بنانے کے سلسلے میں لائے نافیہ کا ذکر کیا. آج ہم جملے کے بارے میں صرف وہ اس میں معرفہ جو ہیں 7 اقسام، ان کی 7ویں قسم پڑھیں گے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں علم، اسم اشارہ 2، ضمیر 3، اسم موصول 4 اور معرف بلام 5. پھر ہم نے مضاف الی المعرفہ کی قسم بھی پڑھی ہے، وہ ہو گئی 6. اور آج 7ویں قسم اسم معرفہ کی پڑھیں گے، اور وہ ہے منادا. منادا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کو ہم کہتے ہیں حرف ندا، اور دوسری چیز ہوتی ہے منادا. حرف ندا اور منادا، حرف ندا منادا مل کے بلانے والا کام کرتے ہیں. کسی شخص کو بلائیں گے، کہیں گے اے سجاد، اے سجاد. کشمیری میں ہو سجاد نام ہے، ہم کہیں گے سجادہ. یہ جو ساتھ میں ملا ہے یہ حرف ہے بلانے کا، حرف ندا. تو عربی میں، اردو میں اے آدمی، اے شخص، اے فلانی. تو لیکن عربی میں اس کے لیے حرف ندا یا عام طور پر آتا ہے، یا ٹھیک ہے. جیسے ہم نکرا اسم لیں گے، یا اسم ہے قاسمون، اسم ہے قاسمون. یا دوسرا نکرا ہے رجلون. قاسمون یہ معرفہ ہے، رجلون نکرہ ہے، لیکن دونوں منون ہے. منون یعنی تنوین والے، منون
منون، لفظ منون جن پہ تنوین لگی ہوگی اسے منون کہتے ہیں. منون، واو پہ تشدید، منون. اب قاسم بھی منون ہے اور رجل بھی منون ہے. قاسم معرفہ ہے خاص، اس میں خاص ہے، اور رجل نکرہ ہے، معرفہ اور نکرہ. اس پہ جب ابتدا میں یا داخل کریں گے تو ندا منادا والی ترکیب بنے گی، ندا منادا والی ترکیب بنے گی. لیکن جو ہی ہم یا اس پہ داخل کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تنوین میں سے ایک حرکت ختم ہو جاتی ہے اور بھی ایک باقی رہ جاتی ہے. تو لہذا ہمیں قاسم کو بلانا ہو، ہم کہیں گے یا قاسمو، یا قاسمن نہیں کہیں، یا قاسمو. یا کی وجہ سے یہ قاسم مخصوص ہو گیا. بہت سارے قاسم ہیں سوسائٹی میں، بہت سارے قاسم ہیں. کس قاسم کو بلا رہے ہیں؟ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یا قاسمو. تو یا قاسمو کہنے سے یہ قاسم معرفہ، مخصوص معرفہ بن جاتا ہے، اگرچہ قاسم اس میں معرفہ پہلے سے ہی ہے. اسی طرح رجلون، آدمی. کون سا آدمی؟ یا رجلو، اے آدمی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو یہ رجل بھی معرفہ بن جاتا ہے منادہ کی وجہ سے. تو قاعدہ کیا ہے اس لیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم پر ہم پریفکس کرتے ہیں، پہلے سے لگاتے ہیں، پہلے سے داخل کرتے ہیں اس پہ حرف یا، حرف ندا، حرف ندا یا داخل کرتے ہیں. جب ایسا کرتے ہیں تو عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل یہ ہوتا ہے کہ تنوین ختم ہو جاتی ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے، اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. یا قاسمو یا رجلو، اے قاسم یا اے آدمی، اے آدمی. یہ ہوا نمبر ایک. نمبر ایک یعنی کس طرح کی کنسٹرکشن ہے ہمارے پاس، منادہ کس قسم کا ہے. تو پہلی قسم یہ ہے کہ منون ہے، یا تو خاص نام یا عام نام، معرفہ یا نکرہ، منون ہے. مگر علیون، محمدون منون ہے. تو جہاں منون نہیں ہے، جیسے احمد منون نہیں ہوتا، منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا رہے گا اپنا حرف ندا. احمد پہلے سے اسم ہے، تو جب منادہ ہم بلائیں گے ہم کہیں یا احمد، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ نمبر ایک. نمبر دو ہے اگر معرف ہوا، اگر معرف ہوا. پہلا تھا اسم بتنوین، دوسرا ہے معرف بلام. معرف بلام. یہ رجل تھا، اب الرجل ہے، یا الرجل ہے، معرف بلام ہے. اب الرجل پہلے سے، اس میں تنوین پہلے سے ہے ہی نہیں، پہلے سے تنوین نہیں ہے. تو ہم کیسے بنائیں گے ترکیب ندا منادہ کی، حرف ندا منادہ کی ترکیب. اس میں ایک قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ حرف ہے ایہا. ایہا، ایہا. تو آپ کہیں گے یا ایہا الرجل، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان، یا ایہا الرجل، یا ایہا الولد، یا ایہا البنت. سمجھے نا کہ آل والا معرف بلام جو بھی اسم ہوگا اسے حرف ندا استعمال کرنے کے لیے بیچ میں ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. یا ایہا الرجل، یا ایہا البنت. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت سارے باپ ہیں، ایک باپ کو ہم بلا رہے ہیں، پیرنٹس ڈے اسکول میں ہے، ہم ایک باپ کو بلانا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے
یا ایہل ابو، یا ایہل ابو، تو یہ اس کا قاعدہ ہے. یا ایہا الرجل، یا ایہا الولد، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان، یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. ایہا الکافرون. تو اب اگر مونس ہوا، دو کا ہی، نمبر 2 کا ہی، یا الگ سے لکھتے ہیں 3. معرب بلام یہی ہے لیکن اب مونس ہے. الرجل کے بجائے مثلا المرأۃ، تو یا اسی طرح رہے گا لیکن ایہا کے بدلے یا ایتھا، یا ایتھا، ایتھا. تو ایتھا المرأۃ، ایتھا المرأۃ، یا ایتھا المرأۃ، اے عورت. مونس کے لیے، مونس کے لیے ایتھا کس اضافہ، اور مذکر کے لیے ایہا کا اضافہ. تائی تانیث، یہ والا تا ہے تائی تانیث، اور اس میں تائی تانیث نہیں اس لیے مذکر ہے. یا ایتھا المرأۃ، یا ایتھا البنت. اس طرح ایک لفظ ہے النفس، النفس ایک لفظ ہے، النفس. نفس، نفس ہے ایک اسم اور وہ مونس ہے، اس لیے اسے ہم کہیں گے یا ایتھا النفس. اور نفس کے لیے موصوف ہم مثال کے طور پر صفت لگائیں گے مطمئنۃ، نفس مطمئنۃ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ مونس کی وجہ سے ایتھا لگ گیا، تو یہ اس کا قاعدہ نمبر 3. اور پھر نمبر 4، نمبر 4 ہے مرکب اضافی ہو. اگر مرکب اضافی ہمارے پاس ہوا تو اس وقت کیا کریں گے؟ جیسے عبداللہ، عبداللہ ہے ہمارے پاس اسم، لیکن یہ ہے مضاف مضاف الیہ، عبداللہ ہے. عبداللہ کو ہمیں منادہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ یا لگائیں گے، کوئی مشکل نہیں، یا لگائیں گے. پہلے یا لگائیں گے تو ہمارا ندا منادہ کا جو مرکب ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، لیکن ایک کمی ہے ابھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیش جو ہے مضاف کا، یہ پیش منصوب ہوتا ہے، زبر میں تبدیل ہوتا ہے. یا عبداللہ، یا عبداللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نبی اللہ کو ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ، نبی اللہ ہے، اصل میں نبی اللہ ہے، یا کی وجہ سے نبی اللہ بن گیا.
یا نبی اللہ ہے، یا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ہے یا نساء النبی، اصل میں ہے نساء النبی، لیکن منادہ بننے کی وجہ سے یا کی وجہ سے یا نساء النبی ہے، ورنہ نساء النبی ہے، پیغمبر کے گھر کی عورتیں، یا نساء النبی، ازواج پیغمبر وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے اس کا قاعدہ، یا عبداللہ وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ایک مخصوص طور پہ ایک مضاف مرکب جاری کی جس میں متصل ہے ضمیر، جیسے اور اب ہے، اور اب. تو اس رب کے مثال کے طور پر ہمارے پاس دو ضمیر ہیں، ہمارا تو نا، میرا تو یا. پھر کا، کے، کھوما، کھوم، ہوما الگ. ہم فی الحال یہ دو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. اور اب نا لگائیں گے ربنا، یا لگائیں گے ربی، یا زیر مانگے گا، حرکت زیر مانگے گا، جر مانگے گا تو ربی بنے گا. نا کو پرابلم نہیں ہے، زیر کی ضرورت نہیں، پیش بھی چلے گا ربنا. اب اس میں ہمیں یا لگانا ہے، یا جو ہی لگ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ با کے پیش کے بدلے زبر لگے گی. یا اور ربنا بنے گا یا ربنا، یا ربنا. اور جہاں میرے رب بتانا ہو تو وہ وہی رہے گا یا ربی. یا ربی. یا ربنا یا ربی، اچھی طرح سمجھیں. یا ربنا یا ربی، لہذا یہاں بھی یا ہے اور یہاں بھی یا ہے. یا ربنا یا ربی، اے ہمارے رب. جب بہت سارے دعا مانگ رہے ہوں، اے ہمارے رب، مناجات کر رہے ہیں، یناجی، تو کہیں گے یا ربنا اصلح لنا امورنا، یا ربنا اصلح لنا امورنا، اغفر لنا ذنوبنا وغیرہ وغیرہ. تو یا ربنا کہیں گے یا ربی کہیں گے. اب چونکہ کثرت کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ جو یا ہے تو یہ عام طور پر حذف ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ بنتا ہے خالی ربنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کو معلوم ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں پھر یا بولتے ہیں نہیں، اس کو حذف کرتے ہیں، حالانکہ یا امپلائڈ ہے. یا ربنا، یا خالی ربنا. اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا تو متروک ہو گیا. اس طرح یا ربی کے بدلے خالی ربی، ربی خالی. اور بعد میں دونوں کے بدلے یہ نہ بھی، یہ نہ اور یہ بھی حذف ہوتا ہے، اور خالی رب.
رب رب خالی رب کیوں رہ گیا؟ رب اس لیے رہ گیا کہ عام طور پہ یہ ربی کے لیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ربی میں یہ یا حذف ہو جاتی ہے اور خالی رب رہ جاتی ہے بعد میں. رب زدنی علما و فہما. رب اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا ربی. اور خالی ربی کیا تھا؟ نہیں، اصل میں تھا یا ربی. پہلے درجے پہ پہلے زینے پہ یا حذف ہو گیا کثرتی استعمال کی وجہ سے، اور پھر بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو یہ یا بھی حذف ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ جیسے قرآن کی مشہور آیت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہدایت کرنے والا بھیجا ہے. یہ ہادن کیا لفظ ہے؟ یہ اصل میں لفظ ہے ہادی. ہادی ہدایت کرنے والا، ہادی مہدی ہدایت کیا ہوا، ہادی ہدایت کرنے والا. لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے نمبر 1 اور نمبر 2 زبان کے لیے آسان ہونے کی وجہ سے یہ یا جو ہے یہ حذف ہو جاتی ہے کثرت کلام میں یا کلام کی آسائش کے لیے ہاتھ. اس لیے ہاں ربی کثرت استعمال کے لیے بھی اور زبان کی آسائش کے لیے آسانی کے ساتھ تاکہ بولا جائے، بار بار بولے رب، یہ یا بھی حذف ہو جاتی ہے. رب انی مغلوب فانتصر. اصل میں ہے یا ربی انی مغلوب فانتصر. یا بھی رہ گئی اور یا بھی رہ گئی، خالی رہ گیا رب انی مغلوب فانتصر. رب ارحم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صحیح کہ نہیں؟ تو اس طرح سے اس میں یا بھی رہ جاتا ہے اور یا تو پہلے سے ہی گیا تھا. بول چال کے اندر کبھی کبھی تبدیلی آ جاتی ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ امپلائڈ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ اصل میں کیا ہے. جو عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ یا پڑھی ہوئی ہے ان کو معلوم ہے یہ رب اصل میں یا ربی ہے. تو دونوں طرف سے اس کے کٹ گئے پنکھ اس پرندے کے کٹ گئے. ایک طرف سے یا کٹ گیا، دوسری طرف سے یا کٹ گیا، خالی رہ گیا رب. لیکن اصل مطلب ہے میرے پروردگار، اے میرے خدا. میرے پروردگار ہی خالی نہیں، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اے بھی کٹ جائے گا اور میرے بھی کٹ جائے گا، بعد میں رہے گا خالی پروردگارہ. اردو کشمیری میں پروردگارہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اصل میں بولا جائے گا خالی پروردگار. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربی میں خالی پروردگار کا لفظ جو ہے رب، خالی یہی بولا جاتا ہے. رب اشرح لی صدری، اصل میں ہے یا ربی اشرح صدری. جب ہم کہیں گے یا ربی اشرح تو الف حمزۃ الوصل جو ہے وہ گر جائے گا، یا ربیش. تو یہ بولنے میں صحیح نہیں ہوگا. ربیش یا بھی پڑھیے، نہیں یا چھوڑ دیجئے. رب اشرح لی صدری، ربی یسر لی امری، ربی یسر یعنی یا ربی یسر لی امری. تو لہٰذا یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ربنا، یہ ہے یا ربی. جمع کے لیے ربنا اور اس کے لیے ربی. اور رب اصل میں پیش جو ہے وہ تبدیل ہو گیا زبر میں.
اب ربی جو ہے وہ پیش کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے وہاں زیر ہی آ جاتا ہے، ورنہ قاعدہ ہے کہ پیش لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہماری بحث ہے منادا ندا کی، ندا منادا کی، وہ تمام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے آگے ہم آئیں گے دوسری منزل پر، اور وہ ہے سوالیہ جملہ بنانے کی۔ سوالیہ جملہ آج خالی انٹروڈیوس کریں گے، بحث کل کریں گے۔ سوالیہ جملہ بنانا، سوالیہ جملہ کیسے بناتے ہیں؟ سوالیہ جملہ اسی لیے ایک بات سمجھیں گے، اس میں زیادہ نہیں سمجھیں گے، اور وہ یہ ہے ایک اردو، دوسرا عربی اور تیسرا انگریزی۔ اردو، عربی اور انگریزی میں جو کوشچن، جو بولنے کا سینٹنس ہے، انٹروگیٹو سینٹنس، سوالیہ جملہ، اس کا سینٹیکس کیا ہے؟ سینٹیکس یہ وہ سینٹیکس والی وہ ٹینکی نہیں ہے، یہ سینٹیکس ہے، الفاظ کس کے بعد کیا آتا ہے جملے کے اندر کیا پیٹرن ہے، ترتیب کیا ہوتی ہے الفاظ کی، اس کو سینٹیکس کہتے ہیں انگریزی گرامر کے اندر، سینٹیکس۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ کیا ہے، یہ ایک جملہ ہے اردو میں، عربی میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے جو ہے کا کوئی ترجمہ نہیں عربی میں، ہے، ہیں، ہوں وغیرہ، اس کا ترجمہ کوئی نہیں، عربی نے اس کو کاٹ دیا، چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے، صرف دو لفظ ہیں، یہ اور کیا۔ تو کیا کا ترجمہ پہلے آتا ہے عربی میں، اور وہ ہے ماں، کیا، اور یہ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے ہاذا۔ گویا اس کا سینٹیکس عربی میں الٹ ہے، اردو میں جو سینٹیکس ہے ترتیب لفظوں کی، اس کا الٹ ہے عربی میں، کیا پہلے ترجمہ ہوتا ہے اور یہ آخر پہ ترجمہ ہوتا ہے، ما ہاذا۔ پھر انگریزی میں آئیں گے، انگریزی میں عربی والا سینٹیکس ہے بغیر ایک فرق کے، ماں کا ترجمہ پہلے آئے گا، واٹ، اب عربی میں ہے کا ترجمہ نہیں، لیکن انگلش میں ہے اس کا ترجمہ ہے، از MR، واٹ از، اور یہ کا ترجمہ آخر پر، جیسے یہاں ہاذا کا ترجمہ آخر پر ہے، واٹ از دس۔ تو گویا سینٹیکس ہمارا یہ ہے کہ اردو کا سینٹیکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن عربی اور انگریزی میں سملیرٹی ہے۔ سوالیہ لفظ جو ہے وہ پہلے آتا ہے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی، اور جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ آخر پہ آتا ہے، انگریزی میں بھی ویسا ہی ہے اور عربی میں بھی ویسا ہی، یہاں صرف ایک فرق ہے، اور وہ ہے از کا اضافہ۔ از کا اضافہ یہ ہے جیسے اردو میں لفظ ہے، یہ کیا ہے، وہ کون ہے، تو از MR، اس کا ترجمہ انگریزی میں لفظ ہوتا ہے جبکہ عربی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ کے بعد ہم آج کا درس تمام کرتے ہیں، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔